میری پکچرز اٹھا لی گئی ہیں اور ایک فیس بک پیج ہے جو کہ آئی ڈونٹ نو کوئی تھرڈ کلاس ہے یوٹیوبر جو ہے وہ شاید. اوپر والی لائن میں لکھا ہوا کہ ارشد کی اہلیہ نے تمام حدیں پار کر دی اور نیچے والی لائن میں لکھا ہوا کہ جیسے جیسے پیسے آتے گئے کپڑے کم ہوتے گئے. ان کو پیسہ دیا تو انہوں نے کپڑے اتار کر سائڈ پر رکھ دیے. تصویر بھی لگا دی, ساتھ میں ویلاگ بھی کر دیا, اس لڑکی کو کسی کی اہلیہ بھی بنا دیا. ہاں اس ویڈیو میں یہ تک کہا گیا ہے کہ جی کپڑے اتار دیے. کپڑے کیا اتارے جی, سلیو لیس شرٹ پہنی ہوئی ہے. 20 سال سے میں جرنلزم کر رہی ہوں. ظاہر ہے جیسے باقی لوگ ایونٹ کی کوریج کے لیے گئے تھے میں بھی گئی, جیسے باقی لوگ ان کے ساتھ پکچرز بنا رہے تھے میں نے بھی ان کے ساتھ پکچر بنائی اور گلوکار ابرار الحق وہاں پر موجود تھے. لوگ ویوز لینا چاہتے ہیں, ویوز کے چکر میں وہ یہ بھی نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم کسی کی زندگی برباد کر رہے ہیں. FIA سائبر کرائم ونگ جو ہے لاہور میں, وہاں پر میں گئی تھی. میں تو چاہوں گی کہ یہ اس کے اوپر سخت ایکشن ہونا چاہیے. السلام علیکم جی, میں ہوں روبا عروج اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل. ناظرین, ارشد ندیم ہمارے قومی ہیرو جنہوں نے ابھی ریسنٹلی بڑا کارنامہ سر انجام دیا, پاکستان کا نام فخر سے بلند کیا, پوری دنیا میں جو ہے وہ ارشد ندیم کا نام لیا جا رہا تھا. لیکن ایسے میں انفارچونیٹلی ہمارے کچھ پاکستانی بہن بھائیوں کو ان کی شہرت, ان کا جو کامیابی تھی وہ ہضم نہیں ہوئی اور پھر ارشد ندیم پر تنقید شروع ہو گئی. سب سے پہلے اس چیز کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ ان کو اتنے سارے انعامات کیوں دیے جا رہے ہیں. دوسری تنقید یہ ہوئی کہ ارشد ندیم کیونکہ بہت امیر ہو گئے ہیں تو ان کا لائف سٹائل چینج ہو گیا. یہاں تک بھی بہت ساری چیزیں برداشت کی جا رہی تھی, لیکن پھر ایک ایسی خاتون کے ساتھ ان کی تصویر وائرل کر دی گئی جو کہ محض ایک صحافی ہیں جن کا ذاتی طور پہ ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. امرین فاطمہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ بہت سینئر جرنلسٹ ہیں. شوبز کی دنیا ہو, سیاست ہو, بہت ساری چیزیں کور کرتی نظر آتی ہیں. اور اس دن بھی ایسا ہی ہوا کہ ارشد ندیم ایک ایونٹ پر موجود تھے, وہاں پہ ان کی ان سے ایکسکلوسیو گفتگو ہو رہی تھی, ان کے ساتھ تصویر بنی. ایک ایونٹ کو وہ کور کر رہی تھی, ابرار الحق کا گھر تھا غالباً وہ, جہاں پہ وہ تصویر بنی اور پھر وہ تصویر انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کی. فین مومنٹ ہوتا ہے, ہیرو کے ساتھ کون تصویر نہیں بنوانا چاہتا, وہ بھی قومی ہیرو جس نے عرصے بعد پوری پاکستانی قوم کو متحد کیا گیا ہو. یہی امرین نے بھی کیا, لیکن اس کے بعد ہماری سوشل میڈیا پہ ایک وائرل ہونے والی جو سوچ ہے, میں اس کو گھٹیا سوچ کہوں گی, اس نے وہ تصویریں اٹھائی اور انہیں ارشد ندیم کی خدا نخواستہ بیوی بنا کر پیش کیا اور ساتھ یہ تنقید کی کہ ارشد ندیم کیونکہ امیر ہو گئے تو ان کی بیوی کے کپڑے بھی کم ہونا شروع ہو گئے. بات کرتے ہیں امرین سے کہ معاملہ کیا ہوا اور اس ایک آپ کی غلطی کی وجہ سے ان کی ذاتی زندگی کتنی ڈسٹرب ہوئی ہے, ان کے بچے کتنے ڈسٹرب ہوئے ہیں. بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. امرین, ایک فین مومنٹ تھا, وہ تصویر بن گئی, آپ نے اپلوڈ کی, اس کے بعد یہ کیا ہوا؟ سب اس دن ہوا یہ تھا کہ ظاہر ہے جیسے باقی لوگ ایونٹ کی کوریج کے لیے گئے تھے میں بھی گئی, جیسے باقی لوگ ان کے ساتھ پکچرز بنا رہے تھے میں نے بھی ان کے ساتھ پکچر بنائی اور گلوکار ابرار الحق وہاں پر موجود تھے. ابرار نے میرا تعارف بھی ان کے ساتھ کروایا اور میری بس یہی ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات چیت ہوئی. اور میں تو ارشد صاحب کو پہلے بالکل بھی نہیں جانتی تھی, یقیناً وہ بھی مجھے نہیں جانتے تھے. تو وہ پکچرز جو تھی وہ آ کر میں نے 3-4 پکچرز ایون ابرار کے ساتھ بھی, ایک طرف ابرار کھڑے ہیں, ایک طرف ارشد کھڑے ہیں, بیچ میں اور میرے بچے کھڑے ہیں. تو وہ تصویر لگائی, ایک ابرار کے بھائی کے ساتھ اسرار الحق کے ساتھ لگائی اور 2 تصویریں میں نے ارشد ندیم کے ساتھ لگا دیں. تو دیکھتے ہی دیکھتے میرے اپنے سوشل میڈیا پر فیس بک پیج پر تقریباً 40K کے قریب اس کو لائکس ملے پکچرز کو. اور مجھے ایسا لگا کہ جیسے ارشد ندیم صاحب کو آج کل بہت دیکھا جا رہا ہے, شاید یہ وہی وجہ ہے, لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا. میری پکچرز اٹھا لی گئی ہیں اور ایک فیس بک پیج ہے جو کہ آئی ڈونٹ نو کوئی تھرڈ کلاس ہے یوٹیوبر جو ہے وہ شاید چلا رہا ہے, یا جو بھی سوشل میڈیا ان کا ہینڈل کر رہا ہے وہ چلا رہا ہے. تو اس فیس بک پیج پہ وہ تصویریں لگائی گئیں ویڈیو کی صورت میں, اور ویڈیو جو ہے وہ ایک لڑکے نے بنائی ہوئی ہے اور اس کا جو تھم نیل ہے, ایون ویڈیو کے اوپر بھی جو 2 مین ہیڈنگز ہیں, ایک میں یہ ہے کہ ارشد, اوپر والی لائن میں لکھا ہوا کہ ارشد کی اہلیہ نے تمام حدیں پار کر دی اور نیچے والی لائن میں لکھا ہوا کہ جیسے جیسے پیسے آتے گئے کپڑے کم ہوتے گئے. اور ساتھ ہی وہ لڑکا بھی ہے, میری ساری تصویریں جو سوشل میڈیا سے اٹھائی تھی وہ بھی ہیں اس ویڈیو میں موجود, اور وہ مختلف باتیں کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں جیسے پیسہ آتا ہے انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. ان کی بیوی نے جو ہے وہ اپنے کپڑے اتار دیے, اپنے کپڑے کم کر دیے, کپڑے ایک سائڈ پہ رکھ دیے, اس طرح کی چیزیں. تو مجھے کسی نے پہلے کسی نے بھیجا تو میں نے کہا نہیں یہ ایسے ہی کوئی چیز ہوگی, میں نے اس کو دیکھا نہیں, میں نے کہا لوگوں کی عادت ہوتی ہے. لیکن بعد میں جب میں نے دیکھا
بہت سارے لوگوں نے مجھے جب میسیجز بھیجے اور وہ لنک بھیجے اس ویڈیو کے تو مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا اور یقیناً مجھے بہت زیادہ تکلیف بھی ہوئی. 20 سال سے میں جرنلزم کر رہی ہوں تو جو مختلف شعبے ہیں جیسے سپورٹس ہیں, شوبز ہے, ایون پولیٹیشینس کے بھی انٹرویوز میں کرتی ہوں, اس طرح سے مطلب مختلف شخصیات کے میں کرتی ہوں. کبھی ایسے نہیں ہوا, سب کے ساتھ تصاویر بنتی ہیں, سوشل میڈیا پہ میں لگاتی بھی ہوں, تو کبھی ایسا نہیں ہوا. لیکن اب یہ ہوا, اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ لوگ ویوز لینا چاہتے ہیں, ویوز کے چکر میں وہ یہ بھی نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم کسی کی زندگی برباد کر رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی لڑکی کی اٹھا کر تصویر لگا دی جائے, اب آپ نے تو وہ تصویر لگا دی, تصویر بھی لگا دی, ساتھ میں ویلاگ بھی کر دیا, اس لڑکی کو کسی کی اہلیہ بھی بنا دیا. آپ نے یہ نہیں سوچا کہ ہم جس لڑکی کے لیے سب کچھ کریں, پتہ نہیں اس کے شوہر کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں, اس کے ماں باپ کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں, اس کے اپنے سسرال والوں کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں, یا کیسے تعلقات ہو جائیں گے اس ویڈیو کے بعد. ٹھیک ہے, تو چاہے ورکنگ لیڈی ہو یا ہاؤس وائف ہو, جواب دے تو آپ کو کہیں نہ کہیں تو ہونا پڑتا ہے نا. اور اگر آپ صحافت کر رہے ہیں تو آپ کو ہر طرح کے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے, وہ چاہے سیاستدان ہیں, وہ شوبز کے ہیں, وہ چاہے گنڈے بدماش, آپ کو کرمنلز کے انٹرویوز کرنے پڑ جاتے ہیں. بالکل کرنے پڑ, بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کسی کو اس حد تک ڈیمیج کریں. اور یہ دیکھیں, کسی بھی لڑکی پر الزام لگا دینا, کسی نامحرم کے ساتھ اس کا نام جوڑ دینا اور بولنا کہ یہ اس کی بیوی ہے اور جو بچے اس کے پاس کھڑے ہیں جی یہ اس مرد کے بچے, کتنی غلط بات ہے. یہ دیکھیں, کسی کو ڈیفیم کرنا یہ بھی ایک وائلنس کی ہی شکل ہے. بڑی افسوس کی بات ہے. میں جانوں گی کہ اس کا آپ نے ایکشن کیا لیا, لیکن اس سے پہلے کہ آپ کی فیملی پہ کتنا برا اثر پڑا ہے, بچوں کے ذہن پہ کیا اثر پڑا ہے. وہ ظاہر ہے بچے تو ہاں اسکول گوئنگ میرے ہیں, بچوں کو شاید ابھی اتنی تو چیزیں نہیں پتہ, لیکن دیکھیں میرے بچے جس اسکول میں جاتے ہیں, ان کے جو فرینڈس ہیں, کلاس فیلوز ہیں, ان کی جو مدرز ہیں وہ تو مجھے جانتی ہیں نا, ان کے جو گھر والے ہیں وہ تو مجھے جانتے ہیں نا. میں کوئی بھی انٹرویو کرتی ہوں, لیٹ سے کوئی انٹرویو وائرل ہو گیا تو مجھے فیڈ بیک آتا ہے ان کی طرف سے, تو کیا وہ یہ چیزیں سوشل میڈیا پر نہیں دیکھ رہے ہوں گے؟ تو کتنی غلط بات ہے کہ کسی کو آپ اتنا ڈیمیج کریں صرف اپنے ویوز کے چکر میں. اچھا, کوئی ایکشن آپ نے ایف آئی اے تک؟ ہاں بالکل جی, میں آج ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ جو ہے لاہور میں, وہاں پر میں گئی تھی اور میں نے اپلیکیشن وہاں پر ان کو دی ہے, اور جو بھی ہوا ہے وہ سارا میں نے اس میں لکھا ہے, اور جو پروفس تھے جیسے کہ ویڈیو ہے اور وہ تھم نیل کے اسکرین شاٹس ہیں, اور ان کا جو پیج ہے فیس بک پیج, اس کے بھی میں نے اسکرین شاٹس لے کر تو تصاویر کی صورت میں وہ اس کے ساتھ اٹیچ کیا ہے. اب آگے دیکھتے ہیں, اور میں تو چاہوں گی کہ یہ اس کے اوپر سخت ایکشن ہونا چاہیے. اب آپ یہ دیکھیں کہ بہت ساری لڑکیاں, صرف لڑکیوں کی بات نہیں لڑکوں کی بھی بات ہے. اب اچھا آپ یہ بتائیں کہ میں خاتون ہوں, مجھے برا لگ رہا ہے, کیا ارشد ندیم کو برا نہیں لگ رہا ہوگا؟ کیا اس کی اہلیہ کو برا نہیں لگ رہا ہوگا؟ کیا وہ لوگوں کو جواب دے نہیں ہو رہے ہوں گے کہ یہ لڑکی کون ہے؟ اچھا, اس کے سرکل میں تو ہو سکتا ہے یہ سوچنا شروع کر دیا ہو کہ پیسہ آ گیا تو اس نے شاید کوئی دوسری خاتون رکھ لی. جی بالکل, ہاں جی. تو یہ لوگوں کو ڈیمیج کرنے کا جو سلسلہ ہے نا, یہ بند ہونا چاہیے. اب بہت ساری خواتین ہیں جو گھر سے نکل کر کام کرتی ہیں, اور جیسا کہ آپ نے پہلے کہا کہ بہت سارے لوگوں, ہماری فیلڈ ہی ایسی, بہت سارے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے اگر کسی نے سلیو, اور ہاں اس ویڈیو میں یہ تک کہا گیا ہے کہ جی کپڑے اتار دیے. کپڑے کیا اتارے جی؟ سلیو لیس شرٹ پہنی ہوئی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ سلیو لیس شرٹ پہننے کا مطلب یہ ہے کہ اس خاتون نے کپڑے ہی اتار دیے ہیں؟ بس ہمارے لوگوں کی سوچ پہ ہم لعنت بھیج سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جینس جس نے پہنی ہے وہ کیریکٹر لیس ہے, جس نے سر پہ دوپٹہ نہیں رکھا وہ کیریکٹر لیس ہے, جس نے سلیو لیس پہن لیا وہ کیریکٹر لیس ہے. ان کے نزدیک جو جنہوں نے برقع لیا ہوتا ہے, جنہوں نے سکارف اوڑھا ہوتا ہے, جو حجاب میں ہوتی ہیں, اگر وہ شریف ہیں, بھائی آپ تو شریفوں کو بھی نہیں چھوڑتے ہو. آپ تو قبر سے مردے جو ہے وہ نکال کے انہیں نہیں بخشتے, ہاں نومولود بچیوں کو نہیں بخشتے, تو پھر یہ کون سے سوال اٹھانے والے ہیں. اور بڑی انفارچونیٹ سی چیز ہے, اور مور پاور ٹو یو کہ آپ سائبر کرائم میں گئی, اور ہماری بھی اس پلیٹ فارم سے ریکویسٹ بھی ہوگی اور مذمت ظاہر ہم کرتے ہیں اور اپنے اداروں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس طرح کے عناصر کو جو کہ فیک نیوز اصل میں پھیلانے کی وجہ بنتے ہیں. ویسے تو ہماری حکومت کو, ریاست کو چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, لیکن وہ اس وقت تک جب ان کی پرسنالٹی ڈیمیج ہو, جب کوئی ایک عام شہری ڈیمیج ہو رہا ہے تو شاید آپ لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی میسج نہیں, لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں مختلف اداروں میں جہاں جس کو جو شکایت ہے, لیکن وہ مہینوں ہفتوں جو ہیں وہ ان کے سنوائی نہیں ہوتی, کچھ نہیں ہوتا. لیکن میں ریکویسٹ کروں گی ہمارے اداروں سے, یہ جو صبح سے لے کے
شام تک بیٹھے یوٹیوب پر فیس بک پر جھوٹ پھیلاتے رہتے ہیں, جھوٹ بولتے رہتے ہیں, لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں. پلیز ان کا سد باب ہونا چاہیے, ان کو سخت سے سخت سزائیں دی جانی چاہیے تاکہ آئندہ سے کوئی اس طرح کی حرکت نہ کرے. اب آپ دیکھیں کہ یہ صرف ایک میرے ساتھ نہیں ہوا, بہت بار ایسا ہوا ہے کہ لڑکیوں کو بھی ڈیمیج کیا گیا ہے, لڑکوں کو بھی ڈیمیج کیا گیا ہے. اب بہت ساری خواتین ہیں جو کہ بول نہیں پاتی ہیں یا کچھ کر نہیں پاتی ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے ہاں جو عامر لیاقت صاحب ہیں, ان کی جب پرسنل ویڈیوز وائرل ہوئی تھی تو وہ کتنا ڈسٹرب ہوئے تھے. انہوں نے موت کو گلے لگا لیا نا انہوں نے, ٹھیک ہے. تو جب آپ اس طرح سے ہر طرف سے, قصور میرا اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اسی طرح سے جب کسی دوسری لڑکی کے ساتھ کیا جاتا ہے, اس کی ویڈیو یا اس کے تصاویر کو غلط رنگ دیا جاتا ہے, یا کسی لڑکے کے بھی, تو ان کا بھی کوئی قصور نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. لیکن ڈپریشن تو ایک آپ کو ہو جاتا ہے نا. بالکل. اور آپ بہت بڑی بڑی پرسنالٹیز کھو چکے ہیں. شوبز کی ہم نہ بھی بات کریں, آپ کی ٹی وی پرسنالٹیز, صرف اس طرح کے الزامات کی وجہ سے ہم نے بہت سے ایگزامپلز دیکھی. ہم کالج پروفیسر کو اگر یاد کریں کہ اس پہ غلط الزام لگا تھا, تو خدارہ آپ لوگوں کو اپنی جو ہے وہ خیال نہیں ہے, اگر اپنی ماؤں بہنوں کا خیال نہیں ہے تو کسی کا کر لیں. نہیں, میں یہ یہاں پر سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, میں یہاں پر یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ خواتین کے لباس سے نا ان کے کیریکٹر کو جج کرنا چھوڑ دیں. جب تک آپ یہ کرتے رہیں گے تب تک جو ہے یہ چیزیں اسی طرح سے رہیں گی, آپ الزامات بھی لگاتے رہیں گے اور سارا کچھ یہ اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہے گا. میں تو ریکویسٹ کروں گی اپنی حکومت سے بھی کہ اس طرح کے عناصر کو پکڑنا چاہیے جو لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں, ان کو سخت سے سخت سزائیں دی جانی چاہیے. اور اصل فائر وال کی ضرورت یہاں پہ ہے. تھینک یو سو مچ.